تو آپ کو طریقے آنے چاہیے، اسمارٹ طریقے آنے چاہیے کہ آپ نے ان سے پھر ڈیل کیسے کرنا ہے اور کس طرح ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ پیروی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، قرآن سے تعلق بہت مضبوط کرنا پڑے گا. آپ اگر ایک ہفتہ اپنی کوئی قرآن کلاس مس کر دیں، اگر آپ ریگولر کہیں جاتے ہیں تو آپ کو اتنا گیپ محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں تو نکمی ہو گئی، مجھ سے تو کام نہیں کیا جا رہا. میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، مجھے تو بلکہ زیادہ ہیوی ڈوز چاہیے، میرے جیسا نکما کوئی بندہ نہیں ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں آپ اتنا پڑھاتی ہیں. میں کہتی ہوں میں اس لیے پڑھاتی ہوں کہ میں بہت نکمی ہوں، مجھے اگر فری ٹائم مل گیا تو میں نے کوئی پروکریسٹینیشن والا کام شروع کر دینا ہے، میں نے بھی ریلز دیکھتے جانا ہے. اب وہ ٹائم ہی نہیں ملتا ریلز دیکھنے کا. ابھی بھی اگر 5 منٹ ملے تو میں دیکھ لیتی ہوں 6 چیزیں. تو سوچیں اگر مجھے 3 گھنٹے مل گئے، میری صرف ہفتے میں ایک کلاس ہے، تو پھر میں اپنے ساتھ کیا تباہی والا کام کروں گی؟ میں تو نہیں اپنے آپ کو چھوڑوں گی. تو ہمیں اس حد تک اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایسی یلغار ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر شخص کلاس لے رہا ہو، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نتھی کرنا پڑتا ہے اچھے کاموں کے ساتھ. وہ آپ نہیں کریں گے، آپ فوراً ڈی ریل ہو جائیں گے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے اس کی جو تم عمل کرتے خوب خبر رکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گی. ایک ایک چیز، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ اوپر سے کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ چلنا. اور پھر آیت نمبر 3 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب دیکھ لیں یہ کون سا کام ہے، یہ 3rd کام ہے. پہلا کیا تھا؟ کرنے والے کاموں کو اگر ہم دیکھیں اتق اللہ. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کام ہم نے کیا کرنا تھا جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ ہم نے اتباع کرنی ہے جو وحی بھیجی گئی اس کی. اللہ کا تقویٰ اس سے لنکڈ ہی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا تقویٰ والا کام. پھر وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا، اسباب پہ نہیں کرنا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. اب دیکھیے اگر ہم کسی پہ بھی کوئی سچا قسم کا فل کانفیڈنس کسی پہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاملات ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. توکل یہی ہے کہ کسی پر آپ نے سچا اعتماد ایسے کیا کہ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر لیا. عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ جب ہم لائر یا کسی ایکسپرٹ کو ہائر کرتے ہیں، وہ جو ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مطلب لیٹس ٹرسٹ دا پرسن. ڈاکٹر کو ہم ٹرسٹ کر کے پیٹ کٹوا لیتے ہیں، بڑی عجیب و غریب ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، عجیب و غریب ادویات لے لیتے ہیں. آرکیٹیکٹ کو ٹرسٹ کرتے ہوئے ہمارا ایک ڈریم تھا کہ یہ کمرہ ادھر ہونا چاہیے، یہ چیز ایسے نہیں چاہیے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ نہیں ٹیکنیکلی ایسے نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں اچھا چلو اس کی بات مان لو. گوگل میپ کو ہم کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں کھیت میں ہی اتار دے مال پہ جانے کی بجائے. چلتے جاتے ہیں اسی پہ کہ کہہ رہا ہے تو یہیں ہوگا. کس کس چیز کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، کس کس چیز پہ توکل کرتے ہیں سوائے اللہ کے. تو جب ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ پہ مکمل بھروسہ کریں گے، تو پھر ہمارے معاملات جو ہے وہ درستگی کی طرف جائیں گے. تو یہاں پہلے ان 3 چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، تقویٰ، اتباع اور توکل. اگر ہم نماز روزہ کر رہے ہیں، ریچولز کر رہے ہیں، رسم و رواج میں جکڑے ہوئے، تو ان 3 چیزوں کا مطلب ویسے بھی ان 3 چیزوں کی کمی ہے. اور ساتھ ہی کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے پرابلم کیا آ رہی ہے کہ ان کے لنک کو بھی نہیں ہم سمجھ رہے، اور ان میں سے ایک ایک سٹیپ کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں لے کے چل رہے. آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ اپنا سروائیول سسٹم بنا دیں. اگر آج کے دور کا وہ جو کنفیوزنگ کلچر شروع ہوا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. ہر ایک نے اپنی مرضی کا ایک اسلام ایجاد کیا ہوا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہم کنفیوزڈ ہیں، وی آر ٹوٹلی لاسٹ کہ ہم کیا کریں. تو یہ جو سروائیول سسٹم ہے یہ ہمیں کیا بتائے گا؟ یہ ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے بلائنڈلی پیئر پریشر کو ایبزارب نہیں کرنا، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں. اب عام لوگوں کو اگر آپ دیکھیں جو قرآن کلاس میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن پڑھتی ہیں ڈیلی. میری تو نانی دادی یا نانا دادا یا جو بھی گھر کے بزرگ ہیں، ہمارے گھر کے بزرگ تو نہیں صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تو روزے رکھتے ہیں، وہ تو بہت تسبیحات پڑھتے ہیں. بلکہ میں نے آپ کے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں دیکھی. آپ کو تو میں نے پارلر میں بھی دیکھا تھا، اور آپ کو میں نے مال میں بھی دیکھا تھا، اور آپ کو میں نے ریسٹورنٹ میں بھی دیکھا تھا. ہمارے تو بزرگ ماشاءاللہ اتنا کام کرتے ہیں دین کا، بالکل نہیں نکلتے. یہ چیز بہت زیادہ ختم کب ہو، ہاں ختم کب ہوگا؟ بس مطلب ان کو لگتا ہے کہ بس ایک ٹائم ڈیوریشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مطلب یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا. جی
हाँ। कि कुरान की कब ये खत्म होगा। हाँ, तुम कब जाना बंद करोगी, अब कितना पढ़ना है तुमने, कि कब तक करती रहोगी। फिर दूसरा ये कि इसी कंफ्यूजिंग कल्चर में रहते हुए हमें जो स्टेप समझ आता है वो ये है कि हमने वही को फॉलो करना है, ट्रेंड्स को नहीं। ट्रेंड्स तो आते जाते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और हमें जितना भी कॉस्ट पे करनी पड़े, हमें लगे कि अगर मैं यहाँ पे अल्लाह पे भरोसा करती हूँ, और अल्लाह पे भरोसा तभी होगा ना आप अल्लाह की बात मान रहे हैं। मैंने अल्लाह की बात मानते हुए ये एक स्टेप ऐसे नहीं लिया, तो ये नहीं हो सकता कि आपका नुकसान हो। ये मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अगर आपने कोई भी फ़ैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया है ना, आपका नुकसान नहीं हो सकता। इस चीज़ का आपको कामिल यकीन होना चाहिए कि मेरा नुकसान नहीं हो सकता, चाहे मुझे सारी दुनिया कहे कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, नहीं हो सकता। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैंने किया। जैसे आप किसी को माफ़ ही कर देते हैं, कोई आपको कहता है माफ़ ना करो, हाँ ये ज़रूर है कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम यानी उनको उन्हीं गलतियों पे उस पाथ पे दोबारा ले जाएं। मसलन आपको किसी ने धोखा दिया, आपने बहुत ज़्यादा, आपसे किसी ने जैसे होता है ना पैसे ले लिए कि ये मैं कहीं इन्वेस्ट करूं फिर इसमें से आपको शेयर दूं, अब आपने दे दिया, उनको भरोसा किया, कोई पेपर वर्क भी नहीं किया, अब बाद में उन्होंने कहा जी वो तो नुकसान हुआ, और आपको नज़र आ रहा है उन्होंने नई गाड़ी भी ख़रीद ली और उन्होंने अपना घर भी बना लिया, नुकसान मेरे खाते में आ गया। जी ठीक है, जिन्होंने माफ़ी मांगी, कोई बात हुई बाद में, आपने माफ़ कर दिया, अब वो कहते हैं जी दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। अब बेवकूफ़ नहीं बनना आपने, ये भी तो अल्लाह ने बताया ना कि किस काम के पीछे हमने जाना है। लेकिन ये कि अल्लाह पे भरोसा करते हुए जब हम यानी हम कोई अल्लाह के बताए हुए सिस्टम के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, हमने किसी को माफ़ कर दिया और हम मोहतात भी हो गए, भरोसा हमने अल्लाह पे किया, हमारा लॉस नहीं हो सकता। चाहे मैं सारी दुनिया के तुम पागल हो, तुमने माफ़ कर दिया, तुम पागल हो, तुम उसके साथ रह रही हो। शादीशुदा ज़िंदगी में भी कई दफ़ा होता है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं, मुझे वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अजीब से हैं, ये वो, तो मैं इनको कहती हूँ कि देखें आपने निकल के आप क्या करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाह रही हैं, मतलब ठीक है थोड़े बहुत मसले मसाइल आपके चल रहे हैं लेकिन कोई इतना बड़ा अब्यूज़ नहीं है। कुछ शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी होती है जिनमें इतना बड़ा अब्यूज़ होता है कि आप कहते हैं भाई आप छोड़ दें इसको, वो तो उलमा भी कहेंगे कि प्लीज़ आप छोड़ दें, इसमें ना रहें इस रिश्ते में। लेकिन कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं वक्त के साथ साथ, आप उस पर इन्वेस्ट करें और अल्लाह पे भरोसा करें। अगर आपने अल्लाह की खातिर ये चीज़ें छोड़ी हैं और इन कामों पे आप देख रहे हैं तो थोड़ा भरोसा तो करें अल्लाह पे, हम नहीं करते। तो ये बात हमारी जो ये हम हया की बात कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। कल्चर कब हमारे लिए हिंड्रेंस बन जाता है, क्योंकि इसमें भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्योंकि हम देखते हैं, देखिए कल्चर इन इटसेल्फ बुरा नहीं होता। इस्लाम ऐसा दीन नहीं है कि उसने हर चीज़ को अपसाइड डाउन कर दिया कि जी पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करो और उसके बाद नई इमारत खड़ी होगी, नया स्ट्रक्चर खड़ा होगा, ऐसे नहीं है। इस्लाम अगर आप जब सीरत को पढ़ते हैं ना तो वहाँ से आपको सही मानों में समझ आती है कि इस्लाम कैसे प्रैक्टिस हुआ। इसीलिए सीरत पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है कि उसको सही तरह से पढ़ा जाए। उसमें हमें क्या नज़र आता है कि जहाँ जहाँ लगा के चीज़ें ठीक हो रही हैं, तौहीद से नहीं टकरा रही, ईमान बिल आखिरत से नहीं टकरा रही, उनको होने दिया गया कि कोई बात नहीं, होती रहे। जहाँ जहाँ ये महसूस हुआ कि ये चीज़ तौहीद से टकरा रही है उसको सख्ती से रोका गया। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें हल्की फुल्की मिलावट थी, उनको क्या कर दिया गया, उनको छान दिया गया, इसमें से ये कर लो ये छोड़ दो। इस तरह से इस्लाम ने हमें सिखाया। तो इस वजह से इसमें हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि कुछ ना कुछ कल्चरल चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जैसे आप देखें, आप भी कभी कभी वैसे बता रहे हैं ना तौहीद इस्लाम ये, अच्छा कोई कल्चरल चीज़ आ गई और अब आपने वो की तो सब कहते हैं अच्छा अब तुम्हारा इस्लाम कहाँ गया, अपने मतलब का तुमने इस्लाम निकाल लिया। आप भी डर जाते हैं, आप कहते हैं शायद मैं वाकई अपने मतलब का कोई इस्लाम निकाल रही हूँ। अच्छा इस चीज़ की तो गुंजाइश है, पिकनिक मनाने की गुंजाइश है, बारबेक्यू कर सकते हैं आप। अब जैसे ईद आ रही है तो कोई कहता है अच्छा बारबेक्यू तो तुम कर रही हो लेकिन हमें तो तुमने बताया था कि जी गरीबों का ख्याल करो और इस तरह करो। अब आप परेशान है कि जी वो तो हमारी फैमिली में सब करते हैं बारबेक्यू। अच्छा फैमिली में बारबेक्यू करते हैं तो जो फैमिली में ये करते हैं वो भी तो तुम करो। फिर वो अजीब सी खिचड़ी हमारे लिए पका देते हैं। तो याद रखें कल्चर इन इटसेल्फ बुरा नहीं होता। इस्लाम कल्चर की उन सब चीज़ों को अकोमोडेट कर देता है जहाँ पर जो वही है उससे वो ना टकराए, अल्लाह के हुक्म से ना टकराए। जो चीज़ अल्लाह के हुक्म से नहीं टकरा रही कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। इसका मतलब अल्लाह के हुक्म के बारे में हमें बड़ा सही इल्म होना चाहिए ना।
ٹھیک ہے. اب ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں سوشل اپروول چاہیے, اور ہماری پرابلم صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں سوشل اپروول چاہیے, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سوشل اپروول کی ایڈکشن ہو چکی ہوئی ہے, نشے لگ چکے ہیں. مثلاً ہر بات پہ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں سوچتے اللہ کیا کہے گا. ہر چیز میں ہمیں سوشل ایکسیپٹنس چاہیے کہ یہ چیز اس وقت تک ہم نے پہننی ہے, اس وقت تک کرنی ہے. اب آپ لیڈیز میں بیٹھے, میں کبھی کبھار کسی ایسے گروپ میں بیٹھتی ہوں, کیونکہ زیادہ تر میرا اٹھنا بیٹھنا اب ایسے لوگوں میں ہے کہ وہ اگر ان کو نظر بھی آ رہا ہے تو کچھ کہتے نہیں ہیں. مثلاً اگر میں نے کسی برانڈ کا 4 سال پرانا سوٹ بھی پہنا ہوا ہے تو ان کو پرابلم نہیں, لیکن کچھ لوگوں کو بہت پرابلم ہے کہ اوف اللہ انہوں نے اتنا پرانا سوٹ پہنا ہوا ہے. وہ دیکھ کے بتاتے ہیں یہ جو اس نے پہنا ہوا ہے نا یہ تو بہت پرانا ہے, اس نے ریپیٹ کیا ہے. ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم پھر کئی دفعہ جب ایسے گروپس میں ہینگ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی وہ ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے. آج کل دیکھیں نا, اب شادی ہو رہی ہے, ہر لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تو اچھا کسی ڈیزائنر کا اب چاہیے برائڈل, اور وہ ڈیزائنر کا برائڈل جو ہوگا وہ میرا حال ہے 5 سے 10 لاکھ کم از کم اس رینج میں, کم از کم یہ کم از کم والا ہے. جو ذرا اچھا برائڈل ہے وہ 20 لاکھ سے اوپر کا جا رہا ہے. اب آپ اتنے پیسے صرف ایک دفعہ آپ نے ڈریس پہنے اور اس میں بھی آپ تنگ آ جاتے ہیں, فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں آپ کی, جی یہ میں پہن کے کیسے لگ رہی ہوں. پھر یہ کہ امیج ہم نے کیسے اپنی مینٹین کرنی ہے کسی بھی معاملے میں, گھر کا ڈیکورم ہم نے کیسا رکھنا ہے, ڈیکوریشن پیسز ہم نے کتنے رکھنے ہیں, کس طرح نیچر کے نظر آنے چاہیے, کیا چیز ہونی چاہیے. دیکھیں ایک ریزنیبل رینج تک تو ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے. ابھی میرے بھی گھر میں 8-9 سال ہو گئے تھے تو مجھے اپنے جو صوفے تھے ان کا تھوڑا اس کو اپ گریڈ کرنا تھا, کیونکہ بہت ہی بری حالت ہو گئی تھی. اب کوئی کہہ لو ویسے تو آپ دین پڑھاتی ہیں تو اب آپ یہ کیوں آپ نے کیا, یا آج کل میں کوئی آئے تو کہے کہ اچھا اپنا گھر تو بڑا لیٹسٹ سا رکھا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں کسی کو پتا چلے گا کہ آپ نے 8-10 سال کے بعد آپ چینج کیا. اور اگر ابھی آپ چینج کریں گے تو آپ یہ تو ضرور دیکھیں گے نا کہ ایسی چیز میں یوز کروں جو جلدی خراب نہ ہو, کیونکہ روز روز تو نہیں آپ یہ کام کریں گے. اب اس میں پھر تھوڑے پیسے بھی لگیں گے جب آپ کسی اچھی جگہ سے کروا رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ صرف فیشن سینس کے طور پہ کرائیں گے کہ جی فلاں سے میچ کرنا ہے, فلاں سے میچ کرنا ہے, اس کو کیسا لگے گا, اس کو کیسا لگے گا, تو وہ پھر آپ دوبارہ اس ایڈکٹیو پیٹرن میں چلے جائیں گے. ٹرینڈز کے پریشر آپ کے اوپر کتنے آتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ نہیں ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اب اس میں اگر ہم اپنے حجاب سے ریلیٹڈ مثالیں لے لیں تو یعنی لڑکی حجاب تو کر رہی ہے لیکن وہ ٹرینڈ فالو کرتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ جی کیسا حجاب ایکسیپٹیبل ہے امنگ مائی فرینڈس. ٹائٹ ترین کپڑے پہن لیے اور اوپر آپ نے سر کور کر لیا. آج کل کے حالات کے مطابق تو میں والدین کو کہتی ہوں شکر کریں اگر آپ کی بچی اتنا بھی کر رہی ہے, شکر کریں, کم از کم اس نے جسم کور کیا. ٹھیک ہے اس کا بہت ہی ٹائٹ ہے, آپ دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ حکمت سکھائے. لیکن اگر کوئی شرم و حیا کے تقاضوں کے مطابق کچھ بھی کر رہی ہے, اتنا اس کے اوپر پریشر ہے, اس کو بھی کرنے دیں. لیکن ہم اپنے لیے ضرور سمجھیں کہ میں حجاب کس لیے پہن رہی ہوں, سٹینڈ آؤٹ ہونے کے لیے, کہ میں کہیں جاؤں تو میں پینڈو نہ لگوں. ایک ڈیسنٹ سینس تو آپ ضرور لائیں گے نا, ایک لباس آپ کا صاف ستھرا, ڈیسنٹ, کمفرٹیبل فیل دینا چاہیے جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اتنا بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ دیکھیں نا ڈیزائنر ابایاز پہننا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ڈیزائنر ابایا اس لیے نہیں کہ وہ کمفرٹ ہے, اس میں آپ کو خرابی کم لگتی ہے. مجھے یاد ہے کیونکہ ابایوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک زمانے میں نے سوچا کہ بس یہیں کے ابائے جو ہیں میں پہن لوں جہاں پہ, اچھا اس زمانے میں اتنے آؤٹ لیٹس یہاں پہ تھے بھی نہیں ابایوں کے. لیکن میں نے نوٹس کیا کہ جو میں عام مارکیٹ سے کپڑا لے کے وہ ابایا بناتی ہوں اس میں سلوٹیں بہت پڑ جاتی ہیں. اچھا پھر میں نے نوٹس کیا کہ جو میں عام کسی بھی دکان سے کالا کپڑا لے کے, یا کچھ یہاں پہ جو آؤٹ لیٹس تھے ان سے بھی کالا کپڑا جو ہوتا ہے وہ لے کے ابایا بناتی ہوں, اس میں گرمی بہت لگتی ہے. اور پھر میں نے نوٹس کیا کہ اگر کوئی مڈ ایسٹ سے آ رہا ہے یا وہ جگہ ممالک جہاں پہ وہ لوگ پہنتے ہیں ان کے خواتین, وہاں سے جو آتے ہیں وہ بہت کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں, ان کو استری کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, اور ساتھ اس میں گرمی نہیں لگتی. حالانکہ وہ کالے ہی ہیں لیکن ان میں گرمی نہیں لگتی, بہت فرق ہے. تو میں نے پھر وہ والے لینے شروع کر دیے. میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی مٹیریل مجھے دے دے, چاہے میں سلوا یہاں سے خود لوں, ٹھیک. اچھا پھر وہاں پہ چیلنج کیا آ جاتا ہے, ہر شخص کہتا ہے کہ تھوڑا سا تو ڈیزائن دے لیں, تھوڑا سا تو ڈیزائن لے لیں, تھوڑا سا تو ڈیزائن لیں. پھر آپ کہاں لمٹ سیٹ کریں گے؟ تو پھر میں ان کو کہتی ہوں نہیں, میں پہنتی ہی سمپل ہوں, میں بہت کمفرٹیبل اس کے ساتھ رہتی ہوں, تو میں اسی طرح سے پہننا پسند کرتی ہوں.
ٹھیک ہے. سو ہم دیکھ کے نا اپنے ماحول کو ہم اس کے مطابق بھی چیزیں بڑھاتے جاتے ہیں. آج آپ کسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیں جنہوں نے اپنے ایسے عبائے پہننا شروع کیے ہوئے ہیں جن پہ بہت زیادہ ایمبرائڈریز ہیں, بہت کلرفل ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, آپ بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے تھوڑے سے بعد, کیونکہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں حج عمرے پہ ہم جاتے ہیں تو استغفر اللہ, وہاں پہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے 100 عبائے اور 100 جو ہوتے ہیں نا اسکارف سٹائلز, وہ دیکھ دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہ کر لوں, میں اس طرح نہ لے لوں, ہاں یہ عبایا پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیا ہوگا, یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہم دل دل میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت, جتنی بھی ہم کوشش کریں. ٹھیک. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فیملیز میں ہمارے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر تم ایسے ڈریس اپ ہوگی, لڑکیوں کو ہم کتنا پریشرائز رکھتے ہیں کہ اب تو پارلر بھیجتے ہیں تیار ہونے کے لیے, باقاعدہ اس کے لیے نیا ڈریس لے کر آتے ہیں کہ یہ پہن کے تم نے بیٹھنا ہے. بھئی اس کو ہمیں بتایا گیا کہ عام اپنے لباس میں جیسے ہوتا ہے اس طرح سے وہ بیٹھے گی. پھر یہ کہ مائیں کئی دفعہ ایسے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں بچی ہے چھوٹی, اس کو انجوائے کرنے دو, پتہ نہیں آگے جا کے کیا کیا مشکلات ہوں گی, پارٹیز پہ بھی جانے دو اور فلاں چیز بھی کرنے دو اور فلاں چیز بھی کرنے دو, کہیں کوئی لمٹ ہی نہیں سیٹ ہو رہی ہوتی. تو بات یہ کہ یہ جو سوشل انفلوئنس جو ہوتا ہے نا, اگین اس کو ہم نارملائز کر لیتے ہیں, تو پھر کیا ہو جاتا ہے, ہم تو ہیں ہی ایسے بنے ہوئے نا کہ ہم سوشل انوائرمنٹ میں فوراً ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, جیسا ہمیں ماحول ملتا ہے ہم ویسے ہوتے ہیں. لیکن پھر اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو وہ پھر آپ کے ویلیو سسٹم سے ہر وقت ٹکراتا رہے گا, ہر وقت آپ کو پریشان کرتا رہے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو کلچرز ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی وہ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈز پہ بھی لے جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ہماری فیملیز میں ایسے ہو جاتا ہے کہ کہنے کو تو ہم دین پہ کام کریں, لڑکیوں کو ہم بہت حیا سکھا رہے ہیں, کیئرفل رہنا سکھا رہے ہیں, لباس کیسا اور باڈی لینگویج کیسی اور کہاں جاؤ گی اور کیا کرو گی. لڑکوں کو کچھ نہیں سکھا رہے. لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہم دے رہے ہیں. بیٹا جو ہے رات کے چاہے 2 بجے آئے, کوئی مسئلہ نہیں. بیٹا سوئمنگ کاسٹیوم بے حیائی والا پہن کے وہ جا رہا ہے, سپورٹس کے کپڑے ایسے پہن کے جا رہا ہے, ہم نے اس پہ چیک ہی نہیں رکھا ہوا. گرمیاں آ گئیں تو وہ چھوٹی چھوٹی شارٹس پہن رہا ہے اور کس طرح گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, مکس گیدرنگز میں بیٹھ رہا ہے. بیٹی کی تربیت پہ ہم اتنا غور کر رہے ہیں, اتنی توجہ دے رہے ہیں, اس کو اتنی شرم و حیا سکھا رہے ہیں, بیٹے کو نہیں سکھا رہے ہیں. حالانکہ وہ قوام ہے, اس نے اپنا گھر کا پورا یونٹ چلانا ہے, اس کو کوئی سینس ہی نہیں دے رہے کہ بیٹا کس طرح سے تم نے یہ کام کرنا ہے. مجھے یاد ہے میرا ایک بیٹا تھا, تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ مڈل والا تھا نا. مڈل والے بچے بیچارے ہر ایک کے پریشر میں ہوتے ہیں. جب تک چھوٹا تھا جو بھی مہمان آتا تھا آ کے ہاتھ ملاتا تھا. اس کے بعد اب جو ذرا بڑا ہو گیا, ابھی وہ جیسے سمجھیں کوئی 13 سال تک کا تھا, مجھے ہوتا تھا کہ ہاتھ نہ ملائے. میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہیں, آگے تو آپ بالکل نہیں ملا سکتے, ابھی بھی آپ ملانا چھوڑ دیں. اچھا اب اس نے کیا کرنا کہ اس کو بیچارے کو یاد نہیں رہتا تھا, وہ اسپونٹینیسلی ہاتھ آگے کرتا تھا, اور وہ کوئی جو بھی فیمیلز ہوتی تھی وہ بھی ہاتھ ملا لیتی تھی. پھر میں نے باقاعدہ یہ کرنا شروع کیا کہ جب کوئی آتا تھا نا تو میں جو بھی اس سے ہاتھ ملانے لگتا تھا, میں ان خاتون کے پیچھے کھڑی ہو کے اس کو یوں یوں اشارے کرتی تھی کہ تم نے ہاتھ نہیں ملانا. تو وہ پھر میرا اشارہ دیکھ کے نا پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا تھا. مطلب آپ کو اتنی تربیت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو اتنی جگہ سکھانا پڑتا ہے اپنے بچوں کو, آپ کو ابھی بھی مجھے بتانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں میری اپنی فیملی میں جیسے میں ہوں, میری بھابھی ہے, میری بہو ہیں, ہم سب مطلب ماشاءاللہ پردہ کرتے ہیں ہم لوگ, تو ہمارے اپنے ہی مرد سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, خیال ہی نہیں ان کو رہتا. مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو یہ چیز سکھائی ہی نہیں جاتی. بہت کم مرد میں نے دیکھے ہیں کہ وہ سوچیں گے کہ یہاں پہ 2-3 خواتین فیملی کی بیٹھی ہوئی ہیں جو پردے والی ہیں, ہم ذرا ان کو سپیس دے دیں, ہم سائڈ پہ ہو جائیں. وہ آرام سے چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور خواتین کو جگہ نہیں دے رہے ہوتے. خواتین بیچاری شرنک ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو میرے گھر میں میرا تو ہمیشہ سے اصول ہے کہ اگر مجھے ایسے نظر آئے تو میں فوراً مردوں کو کہتی ہوں کہ آپ جا کے ادھر بیٹھ جائیں, ہمیں ذرا ریلیکس کر کے بیٹھنے دیں, یا سب بچیاں انکمفرٹیبل ہو رہی ہیں تو آپ اس طرف بیٹھ جائیں. کیونکہ دیکھیں یہ ہم میں سے, اب میں اگر بڑی ہوں گھر میں تو یہ میرا رول ہے کہ مجھے اس کو پلے کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ان کے لیے سیفٹی کریٹ ہو نا. نہیں تو پھر ہوتا کیا ہے, جب ہم لڑکا اور لڑکی میں اس طرح کے ڈفرینسز رکھتے ہیں. اب ہماری بچیاں جو گھر میں ہوتی ہیں انہوں نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ ماں نے بیٹے کو بھی بتایا کہ بیٹا تم پونی نہیں بناؤ گے, بیٹا یہ تم نے کان میں یہ کیوں چھدوانے کی کوشش کر رہے ہو, یہ تم اس طرح کی رنگز کیوں پہن رہے ہو. یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ نہیں پہنتے تھے, لیکن یہ چین کیوں پہنی ہوئی ہے,
ہم بیٹیوں کو ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں یہ تم نے کیوں کیا ہوا ہے، وہ تم نے کیوں کیا ہوا ہے، وہ کیوں کیا ہوا ہے. مرد کو مرد ہی نہیں بناتے. مرد کے لیے وہ چیزیں جو ہیں ان کو کرتے نہیں، اس پہ صرف روتے دھوتے رہتے ہیں کہ دیکھیں میرے ہسبینڈ کچھ نہیں کرتے. ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے نا تربیت کا، تو اس رول کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بچوں میں ریزنٹمنٹ آتی ہے، پھر بچے بچیاں آپس میں وہ سیٹل نہیں ہوتے. ایک امیج عجیب سی بن جاتی ہے کہ لڑکے کو کیسا، مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے. انہی مردوں نے تو آگے جا کر پھر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو وہ سپیس دینی ہے شرم و حیا کے دائرے کی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی اور خواتین کو اس نے ڈومین پوری اسٹیبلش کرنی ہے. وہ اسٹیبلش ہی نہیں کر پاتا، اس نے سیکھا ہی نہیں ہے. اس نے بھی سطحی سا طریقہ سیکھا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میری بیوی حجاب لیتی ہے لیکن شاید اندر سے وہ ڈسکو ہے، وہ جو مرضی اس کا دل چاہے گا وہ کر لے گی. اچھا پھر ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کلچر پہ. اب ہمارے انٹرٹینمنٹ کلچر جو ہے کس کس قسم کے ہیں، جیسے اب دیکھیں میڈیا ہمیں کیا دکھا رہا ہے کہ رومانس میں کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے. خوبصورتی کے ساتھ آپ کی ورتھ ہے، آپ تبھی اچھے لگتے ہیں. پھر یہ کہ جتنے آپ بولڈ ہیں اتنا آپ میں کانفیڈنس ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت سی خواتین مائیں جو ہیں مجھے آ کے یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے نا پتہ نہیں بہت کوائٹ ہے. اچھا دیکھیں اگر باقی پیرامیٹرز ٹھیک ہیں، مثلاً جی پڑھائی اچھی کر رہی ہے، بدتمیزی نہیں کرتی ہے، بک ریڈر ہے، اور باقی اس کی روٹین ساری ٹھیک ہیں، تو میں کہتی ہوں پھر کیا مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں نا وہ اس کی کزنز اتنی باتیں کرتی ہیں اور یہ بات نہیں کرتی. تو میں نے کہا آپ اگر اس کی کزنز بے حیا ہیں تو آپ اس کو بھی بے حیا بنانا چاہ رہے ہیں. یا اگر سوسائٹی میں بہت سے لوگ بولڈ ہیں، بولڈلی ہر بات کرتے ہیں، لیکن وہ تمیز کے دائرے میں رہ کے اپنی بات کو کیری کر لیتی ہے، آپ کو کیوں نہیں خوشی ہو رہی اس چیز سے، کیوں سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی ایلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے صرف وہ چیز ٹھیک کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے اس کی کمیونیکیشن سکلز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کوئی کورس کروا دیں کمیونیکیشن سکلز کا، اس کو کوئی کتاب دے دیں اس پہ پڑھنے کے لیے. آپ خود دیکھیں آپ کے کمیونیکیشن سکلز کیسے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اس کے مطابق لے کے چل رہے ہیں. ہم ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے. ہم صرف وہ کہتے ہیں بس بولڈ ہو جاؤ، بس بولنا آ جائے، بس میری طرح سفر نہ کرے. تو پھر آپ اس کو طریقے سے ہی سکھا دیں نا. اور جتنا ایکسپوجر ہو ہم اس کو امپاورمنٹ سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنا ریپیٹڈ ایکسپوجر اس قسم کے انٹرٹینمنٹ کلچر سے آپ کا ہوتا جائے گا آپ کا سٹینڈرڈ بدل جائے گا. تو سر وہ بلنٹ ہونے میں اور بولڈ ہونے میں وہ بڑی تھن لائن ہے جو لوگ یوزلی ڈیفائن نہیں کر پاتے. ایسے ہی تو ہمارے یہاں پہ وہ بولڈ ہونے کو بھی، وہ بلنٹ ہونے کو بھی جو ہے نا وہ بولڈ ہونا ہی سمجھا جا کے تو اس کو ایک پازیٹیو کوالٹی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ پازیٹیو نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اتنے ایکسپوجر پہ جاتے ہیں تو ہمارا تو اندر کا سٹینڈرڈ پورا چینج ہو جاتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، بڑا کچھ انہیں سکھاتے ہیں، بچپن سے باتیں بتا رہے ہیں، آپ کے بچے جوان ہوتے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں اپنا فون آتا ہے، وہ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کبھی کبھی آپ جنرلی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں بیچ میں لے کر آتے ہیں. کبھی وہ ہومو سیکشولیٹی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کبھی وہ کوئی فیمنزم کی موومنٹ کے بارے میں جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں، کبھی وہ قرآن اور حدیث پہ ایسی بات اٹھاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں یا اللہ میں نے تو ان کو کبھی بھی یہ چیزیں نہیں سکھائیں. ویئر از اٹ کمنگ فرام؟ میں نے تو ہر چیز پہ اتنی نظر رکھی تھی، یہ کہاں سے بچوں نے جو ہے سیکھ لیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں پورا سوشل میڈیا انفلٹریٹڈ ہے اس طرح کے آئیڈیاز کے ساتھ اور آئیڈیالوجیز کے ساتھ. اتنے سٹل طریقے سے ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میرے پاس اس دن ایک بچی آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میرا ہسبینڈ مجھے بہت کنٹرول کرتا ہے. جب ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تو مجھے نظر آیا کہ وہ کوئی اتنا غلط کنٹرول نہیں کر رہا، وہ جائز لمٹس میں کر رہا ہے. تو پھر میں نے اس کو اس طرح سمجھایا طریقے سے، میں نے اسے کہا کہ دیکھو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے فی الحال جو آپ نے بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ کنٹرولنگ ایلیمنٹس ہوں، لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ جس قسم کے کراؤڈ میں ہینگ آؤٹ کر رہی ہیں، جن لوگوں کو آپ نے اپنا فرینڈ شپ ماڈل بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس طرح سے آؤٹریجس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرا ہسبینڈ یہ کیوں مجھے کہتا ہے، میرا ہسبینڈ یہ کیوں مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ تو نہیں میں کہوں گی ساری فرینڈس کو چھوڑ دیں، لیکن تھوڑا سا نا اپنے اس ماڈل کے اوپر کام کریں. جب آپ اس ماڈل پہ کام کریں گی پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ کہاں پہ ان کا جائز کنٹرول ہے اور کہاں پہ ناجائز ہے. تو وہ سوچ میں پڑی، اللہ کرے اس کو یہ بات سمجھ آئے. اس نے کہا آپ کہتی تو صحیح ہیں کہ جو میری فرینڈز ہیں ظاہر ہے وہ
وہ بہت بے باک قسم کے ہیں نوے کہ وہ بولڈ ہیں, وہ اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں یہ تو دنیا کے کسی کرائٹیرین کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے نا جو وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو تو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے. تو یہ جو انٹرٹینمنٹ کلچر ہے یہ ہمیں ڈی سینسٹائز کر دیتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا پھر دیکھیں کلچرز جو ہوتے ہیں, کئی دفعہ کلچر کا کنٹرول ایسا ہوتا ہے جو ہمیں فیئرز دیتا ہے, ہمیں بہت زیادہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ اگر حیا کے دائرے میں رہتے ہیں تو آپ کو شیم بہت دی جاتی ہے, یہ کیا, یہ تم کیسی ہو, یہ تم نے اس کو کیسا بنا دیا ہے, اس کو بولنا بھی نہیں آتا. اب ہمیں شرمندگی سی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ باتیں ہوں گی, یا ہمیں کمپیریزن دیا جاتا ہے, اس کی دیکھو بیٹی کی اتنی جلدی شادی ہوگی نا, وہ تیار شیار ہوتی تھی, وہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہتی تھی, تو تمہاری بیٹی کو تو بولنا ہی نہیں آتا, اور یہ دیکھو نا کیا حلیہ اس نے بنایا ہوا تھا. اگر آپ خاص طور پہ رشتے والی آنٹیوں کو لے آئیں تو وہ تو ضرور یہ باتیں کریں گی. یہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ریجیکشن کا میسج بہت زیادہ دیتے ہیں, پرنسپل کا میسج نہیں دے رہے ہوتے, تو فیئرز آٹومیٹیکلی آتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہو سکے گا. شادی سے پہلے میں نے بہت ٹریولنگ کی ہے آؤٹ سائڈ پاکستان بھی, شادی کے بعد بھی میں 1-2 دفعہ گئی. اس کے بعد میں نے قرآن کا جب سفر شروع کیا, شروع میں تو مجھے کبھی میرا دل ہی نہیں چاہا, مجھے لگا کہ بس اب مجھے قرآن پڑھنا ہے. پھر مجھے جب تھوڑے سے مواقع ملے تو مجھے اسپیشلی جو نان مسلم کنٹریز ہیں اس میں جاتے ہوئے بہت فیئر تھا, بہت زیادہ فیئر تھا. مجھے لگتا تھا میں وہاں اس کو کیسے کیری کروں گی, مجھے کوئی کچھ کہہ دے گا, میں یہ کیسے کروں گی, میں نماز کیسے پڑھوں گی, میں کسی کے سامنے کھڑی ہوں گی, اگر میرے منہ سے ماشاء اللہ الحمدللہ کوئی چیز نکل گئی تو وہ ایسی کوئی بات, کیونکہ میرا تو سٹائل ہی ابھی ہے, تو پھر کیا ہوگا, میں حلال حرام کھانے پینے کا کیسے کروں گی. اتنے سوال میرے ذہن میں آتے تھے کہ جب کوئی مجھے کہتا تھا, مطلب میرے اپنی فیملی ممبرز بہت سارے جیسے یو ایس میں ہیں, بہت کہتے تھے آئیں آئیں آئیں, میں پروگرام ہی نہیں, میں سوچتی تھی میں جا ہی نہیں سکتی, میں اس چیز سے ڈیل ہی نہیں کر, میرے فیئرز اتنے تھے. پھر اللہ نے مجھے ٹریول کروانا تھا, اور میری استاد نے مجھے بہت کہا کہ تم ٹریول کرو, تم ٹریول کرو, تم ٹریول کرو گی تو تمہاری ویژن براڈ ہوگی, تمہیں بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی. پھر اللہ نے موقع دیا تو میں تقریباً اب تو 4 سال سے زیادہ ہو گیا میں گئی, اور واقعی اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اب دیکھیں نا مجھے ہر جگہ یہ دیکھنا ہوتا تھا. پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب میں پہلے ٹریول کرتی تھی تو کیا ہوتا تھا, شاپنگ اور کون سے امیوزمنٹ پارک اور کون سے ریزورٹ اور کیا کھانا اور کیا پینا اور کیا کن چیزوں کو جسٹیفائی کرنا, بس یہی فن تھا, فن فن فن. لیکن اس دفعہ مجھے فکر تھی کہ حلال حرام کا خیال کیسے رکھنا ہے کھانے پینے میں, کہاں سے کھا سکتی ہوں کہاں سے نہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی اندر سے, مجھے تنگی نہیں محسوس ہوتی تھی. میں کہتی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ نعمت دے دی جس کی وجہ سے میں کتنی کانشیس طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں نا. مجھے اللہ پہ پیار آتا تھا کہ اللہ کو میں یہاں پہ بھی یاد کر سکتی ہوں, اللہ نے مجھے ایسے مواقع دے دیے. پھر لباس, کہ لباس کا مجھے خیال رکھنا ہے. پھر نماز, کہ نماز کیسے پڑھوں, کہاں پہ پڑھوں, اب ٹریول کر رہی ہوں تو کہاں پڑھوں, اب کہیں بیٹھی ہوئی ہوں تو کیا کروں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز, کہاں کیا بات کرنی ہے, کوئی ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے, اب کیسے اپنا وہ ہاتھ پیچھے کرنا ہے, اور کیسے وہ امبیرسمنٹ جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے. کسی نے ایئرپورٹ پہ پوچھ لیا کہ آر یو اے نن, تو اسے بڑے فخر سے بتایا کہ نو آئی ایم اے مسلم. کسی نے چلتے پھرتے آواز لگا دی او یو آر اے ٹیررسٹ, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. کہ نہیں اتنے مواقع آپ کو مل جاتے ہیں جب آپ کلچرز میں نکلتے ہیں ڈفرینٹ. یہ نہیں کہ اوور ایکسپوجر آپ اپنے آپ کو دیں, وہ تو منع کیا گیا ہمیں, لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے ہیلپ کیا کہ میں نے اپنے فیئر سے ڈیل کیا, اور میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ آئندہ بھی کبھی مجھے ٹریول کرنا پڑے تو میں جاؤں گی. ابھی اس سال بھی میں جیسے لائف اسٹائل میڈیسن کی کانفرنس ہوتی ہے, تو اب میں نے پلان بنایا. پہلے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں, پر دیکھ لیں وہاں پہ ہر ڈاکٹر نے جپھی مارنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو بچانا کیسے, ہر ڈاکٹر نے ہاتھ آگے کرنا ہے, پھر وہی کھانے پینے کا آپ خود مینیج کر لیں گی. میرے اندر اتنا انٹینس فیئر آیا کہ میں نہیں یہ مینیج کر سکتی ابھی, اب ناٹ آن مائی اون, ابھی میں اکیلی جا کے اس کراؤڈ میں کیسے کروں گی. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ نہیں پھر نہیں میں آ رہی. اچھا دل میں بڑا آئے وہیں چلی جاتی ہوں, وہیں کانفرنس اٹینڈ کر لیتی ہوں, یہ کر لیتی ہوں. پھر میں نے سوچا نہیں, اگر میں جاؤں گی تو میں اپنے آپ کو پھر مشکل میں ڈال لوں گی.